مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذ بك من ذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ساری کائنات انسانی کے لیے بالخصوص حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت عطا فرمائی۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی لاحت تک کے سارے احکام قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ بلکہ قرآن کریم نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی بات نہیں، اندرون پیٹ کے حالات بھی بتائے۔ بچپن کی زندگی، شباب اور جوانی، بڑھاپا، شادی، تجارت کرنا، حکومت چلانا، ذمہ دارا کرنا، کاروبار کرنا، کسی سے کو قرض دینا، قرضہ وصول کرنا، صدقہ خیرات دینا، ہمدردی کرنا، نکاح طلاق کرنا، سارے کے سارے احکام قرآن کریم میں ہیں۔ لیکن وہ قوم تیری قسمت، اتنی عظیم الشان کتاب جو تعزیرات الہی ہو، عرش عظیم سے آئی ہو، جبریل امین لائے ہوں، سید المرسلین حضرت محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہو،
تم نے اس کتاب کو مردوں کے لیے رکھ چھوڑا کہ جب کوئی مرے گا پھر چاول پکائیں گے پھر اسے پڑھیں گے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لیے اور ظلم نہ کرو. خدا کا قرآن مردوں کے لیے. سبزی ترکاری زندوں کے لیے، گوشت قورمے متنجن مرغی تمام کھانا پینا، سکوٹر ریل موٹر ہوائی جہاز کوٹھی بنگلہ تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لیے. اور کتنی بڑی بے انصافی ہے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. جب تک کوئی مرے گا نہیں قرآن مجید یاد نہیں آئے گا. گھر میں اس کا تلاوت کرنا ثواب نہیں، اس کا پڑھنا کار ثواب نہیں، اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات نہیں، اس کو آنکھوں سے دیکھنا برکت والی بات نہیں. اور لوگوں وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے ساری عمر اپنا اور تمام مشغلہ کر کے تمام کی تمام زندگی قرآن کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں گزار دی. یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے اور گزرے ہیں کمائی کی ہے. ایک اللہ والے کا بیان ہے، بزرگ ہے، فرماتے ہیں میں مدینے پاک میں رہتا تھا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا تھا. ایک دن جو اللہ والا اٹھا ہے تہجد کے لیے اور باہر نکلا، 5 منٹ کے بعد گھر میں آ کے بیٹھ کے رونے لگا. بیوی بچوں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کے مرنے کی خبر ملی؟ اللہ والا رو رو کے کہنے لگا خبر تو نہیں ملی، اندیشہ ہو گیا. پوچھا کیا؟ کہنے لگے جب بھی ساری زندگی میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے، امام مالک مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیا کرتا تھا. آج باہر نکلا ہوں کسی گلی میں نظر نہیں آیا. ابھی رو ہی رہا تھا. مسجد نبی کے چھت پہ کھڑے ہو کر کسی نے اعلان کیا اور مدینے والوں امام مالک چل بسا ہے. محنت کر کر کے خدمت کر کر کے لوگ جنتی بنے. آج لوگ پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا محدث، صحابہ کا شاگرد، صحابہ کو دیکھنے والا امام مالک، دبدبہ اتنا، روب اتنا. مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درس میں داخل کراؤ. حدیث شریف جو پڑھاتا امام مالک اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو. تو مدینے کا گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کے دے دو، اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درس میں آنا. ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے. مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکے کے گورنر کا، حدیث آپ کو یاد کرنا چاہتا ہے. فرمایا بہت اچھا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، جو آگے پڑھنے والے 50,000 لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا.
تم جیسا ہوتا کر کے فوراً بھاگ جاتا، لو جی یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے جس کے رسول چلا رکھی ہے؟ ارے نہیں، یہ علاج کیا کرتے تھے. غریبوں کے بیٹے آگے بیٹھے، گورنر کے بیٹے کو جوتوں میں بٹھایا، اور 1-2 دن نہیں 2 سال تک مکے کے گورنر کا بیٹھا جوتوں میں بیٹھ کر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا. 2 سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی، فرمایا تم گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں؟ فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ جایا کر. روب اتنا، دبدبا اتنا، شان اتنی، اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی، ساری عمر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا. لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آمنہ کے در یتیم کی تلی لگی ہو. ادب سیکھو، ادب. یہ معمولی سے ادب تو آپ لوگ کر نہیں سکتے، دوسروں کو بھی ادب بتاتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں، آؤ ادب کی بات میں تمہیں بتاؤں، 3 میل کے ایریے میں، 3 میل کے اندر مدینے شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پیشاب اور پخانہ نہیں کیا. اور اس کی بات سنو، ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکلے، ڈر کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے، یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں. جھاڑو دی ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں. اتنی شان کا مالک، لکھوں کھا حدیثوں کا حافظ امام مالک، جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد. اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا. تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں چنا جانے کب آئیں گی؟ جو ڈھول پیٹے، گھنگرو کھڑکائیں، ناچتے پھرے وہ عاشق ہیں، اور جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر 15 سال تک کالی کمری والے کی حدیث پر آئے وہ عاشق نہیں. نہ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے. حضور کی پسند کے بغیر مسئلے پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادب کر کے دکھلایا. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ نے 16 برس تک گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ قال صاحب الروضہ، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروضہ. اور لوگوں اس گنبد خضرا کے مکی کا یہ فرمان ہے. اور تنخواہ لے کر کے نہیں، اب تو لوگ مدینے کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں ہم 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چٹاک مسور کی دال، موہری کی دال پانی میں ابال
کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں مدینے پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے میں چن لاتا تھا, اٹھا لاتا تھا, شام کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر منہ میں چبا کر چھلکے نگل جاتا تھا. اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا. اندازہ لگا کس شان کے لوگ تھے, کن عظمتوں کے لوگ تھے. آج تو چکر میں لگتا ہے تو پلے کچھ نہیں پڑتا. تو قرآن کریم نے ہر چیز بیان فرمائی. یہ جو ہماری نظر نیاز ہے, نظر مانتے ہیں, منت مانتے ہیں, قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا. تھوڑا تو کچھ بھی نہیں نا. بچہ بیمار ہو گیا, یا اللہ اسے شفا دے, تندرستی دے, خیر عطا فرما, تیرے نام پہ بکرا خیرات کروں گی, چھترا خیرات کروں گی. کچھ روپے بول دیے, غلہ بول دیا, تو کپڑا بول دیا کہ میں یہ خیرات کروں گی تیرے نام پہ. یہ ہے نظر. اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا, اللہ کا تو آج کل کم لوگ نظر مانتے. کیوں اللہ میاں تو بوڑھا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, پنشن پہ گیا ہوا ہے, ہم تو اور بچیرے آ گئے نا. فلاں پیر کی جاتے جھنڈی لوہے تھا, ایڈی بڑی چوٹی رکھ دینے نا بال میں پھر دے اٹھتے, اور فلانی جا کے چوٹی لہے تھا. کرار کا پتر اگر چوٹی رکھ لے تو کرار ہے, تو مسلمان کا پتر چوٹی رکھی پھرے تو ان کے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. قرآن کریم نے اس چیز کو وضاحت سے فرما دیا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے. إذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران مریم علیہ السلام کی والدہ نے عمران کی گھر والی نے نظر مانی, نیاز مانی, منہوتی منی. ربی انی نظرت لک, یہ قرآن کریم میں نے نہیں بنایا, کسی دیوبندی نے نہیں بنایا, کسی اہل حدیث نے نہیں بنایا, کسی اور مذہب والے نے نہیں بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس قالت امرأة عمران, مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مانی, نیاز مانی. ربی انی نظرت لک, اے میرے پروردگار اور زمین و آسمان کے مالک, قطرے قطرے کا تو مالک ہے, ذرے ذرے کا تو مالک ہے, پتے پتے کا تو مالک ہے, چاند سورج ستاروں کا تو ہی مالک ہے. ربی انی نظرت لک, او میرے رب میں تیری نظر مانتی ہوں, تیری منہوسی مانتی ہوں.
یہاں تو اگر تو خیرات مانگنے بھی آئے نا، جب تک شرک نہ کر لے اس کو ٹیلی نہیں ملتی. اگر نظر اللہ دے ہو تو نیاز حسین دے ہو. میں نے شہید کربلا کے عنوان کو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں شہداء آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک پوچھے گا تو اپنا قاتل بتا کون ہے؟ تو حضرت حسین فرمائیں گے سائیاں قاتل وقت دسے تھا اور یہ میری نیاز کھا کھا کے دمبے ٹھیک ہے، پہلے اللہ کو تو کھلوا. ساری عمر تھی گئی ہے نیاز کھاتے کھاتے. قاتل میرے کٹھائی نہیں ملتے، میں انہیں کچھ جانتا کہ تو بھی جانتا، پہلے ارادہ مرنا کر. فرمایا ربی نظرت لک، او میری پروردگار میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز مان لی. ما فی بطنی محررہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. فتقبل منی. مریم کی والدہ کو بڑا فکر ہے، میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز پیش کروں، اگر قبول وہ نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ نظر بھی اس کی مانی، نیاز بھی اس کی مانی، اور فرماتی ہے فتقبل منی، قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. جو میں نے منہ سے لفظ کہا ہے تیرے سوا کون جاننے والا ہے، اور جو میرے قلب و جگر میں لگی ہوئی ہے، دل میں میری نیت ہے، ارادہ ہوا ہے، اسے بھی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. مریم علیہ السلام کی اماں نے، عمران کی گھر والی نے نظر ماننی، پیٹ حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اولاد تھی نہیں. یا اللہ تو مجھے اولاد دے، یہ جو کچھ مجھے ملے گا اے میرے رب تیرے نام پہ وقف کر دوں گی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. جو چیز پیٹ میں تھی وہ تو نظر اللہ کے نام پہ مان دی. ارادہ یہ ہے کہ تیرا گھر بیت المقدس ہے، وہاں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، تیرے گھر کی صفائی کیا کرے گا، تیرے گھر کا خدمت گزار بنا دوں گی. رب میرے اولاد مجھے عطا فرما، میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں وقف کر دوں گی، جھاڑو وہ دے گا، قبر میری ٹھنڈی ہو جائے گی. لیکن جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی. حضرت مریم کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ لڑکا دے گا اللہ پاک، میں بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. لڑکی پیدا ہو گئی، اب پچھتا رہی ہے کہ لڑکی بیت المقدس میں کیا کرے گی، اس کا کیا کام ہے بیت المقدس میں بچی کا. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا افسوس نہ کر. افسوس کر رہی ہے مریم کی والدہ، اب کروں کیا، یہ تو لڑکی ہے، میں نے لڑکا مانگا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، اس لڑکی کا وہاں کیا بنے گا. افسوس کر رہی ہے اپنی نظر کا کہ اب کیا کروں.
ایک یہ لوگ نظر مانتے ہیں، ایک ہم لوگ ماننا کرتے ہیں نظر. ایک بندہ کھجی لاہور واسطے چاڑھا اتنے چڑھا کھڑائی، وہ جڑی رسی ہوندی ہے کمند جڑی وہ لے کے اتنے چڑھتا وہ ٹوٹ گئی. کھجی بڑی اچھی ہوں کی لوے چلنے جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا، اتنا دور فاصلہ مر رہا سچی نہ. دعا منگی یا اللہ صحیح سالم تندرست جب میں اللہ بن جا تو 100 روپیہ تیرے نام سے خیرات کرا. تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ 90 دے سا، تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 80 دے سا، تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 50 دے سا. چلو اتر کے آپ کھلا گا نہیں بھی لینا میں آپ رکھا میں تو لایا تو اکھانی تو نظروں کا بھی حال یہ ہے. مگر مریم علیہ السلام کی والدہ کو بڑا افسوس ہو رہا، الہی اب کیا کروں. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. یہ تو لڑکی ہے، یہ وہاں کیا کرے گی؟ کیا کام ہے اس کا وہاں؟ افسوس میں بیٹھی ہے. آواز آئی مریم کی والدہ، لڑکی تو میں نے بنائی نا، تجھے کیا معلوم ہے یہ وہ لڑکی ہے جس پہ ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے. میں اپنی یکتائی، میں اپنی وحدانیت، میں اپنی توحید، میں اپنا وحدہ لا شریک ہونا، میں اپنا بے مثال ہونا اس بچی سے اور اس بچی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے تو افسوس کر رہی ہے. میں مسکرا رہا ہوں، میں اپنی قدرت کا لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتا ہوں. بڑائی سب ذکروں کا لون تھا، تجھے کیا معلوم ہے ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی. اب یہ تو اللہ کی اپنی پسند ہے، کسی کی لڑکی پسند، کسی کا لڑکا ہی پسند نہیں. ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کفر کر کر کے مر رہے ہیں، شرک کر کر کے مر رہے ہیں، قتل کر کر کے مر رہے ہیں، ظلم کر کر کے مر رہے ہیں، دوسروں کا حق کھا کھا کے مر رہے ہیں، ستا کے قوم کو لوگوں کو مر رہی ہیں. ایسے بھی تو لوگ ہیں. بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کے فرشتے روتے ہیں، الہی وہ تیرا نام لینے والا کہاں چلا گیا. اور بعض ایسا مرتا ہے کہ زمین بھی کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس منحوس کے قدموں سے مجھے پاک کر دیا. زانی، بدماش، حرام خور، زمین بھی پناہ پکارتی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ امر مباح کی طرح بدماشی لوگ کرتے ہیں، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے بدکاری سے زمین کانپتی ہے. ہمارے معاشرے میں برائی کوئی نہیں، بگڑتا ہی کچھ نہیں. کون پوچھنے والا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے حکم دیا، سنو جو اللہ چیز قبول کر لے. فرمایا والدہ مریم، اے مریم کی اماں، جب یہ میرے نظر کر دی لڑکی، سمجھو ذرا، جب میرے نظر کر دی، میرے نام کی یہ نیاز ہے اور نظر ہے، اب نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں، میں نام رکھوں گا. خدا کہتا میں نام رکھوں گا. فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ، اس کو میری پناہ میں دے،
نام بھی میں رکھتا ہوں، پناہ میں بھی میری ہو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آپ کی ختم نبوت کا پیغام بچے کے دل میں بٹھائیں گے۔ شیطان کہتا ہے اذان کہنے والا تو جب آئے گا پہلے میں اپنا نمبر لگاؤں، تو وہ بچے کے دل پر انگلی مارتا ہے کہ شیطان کی اس انگلی سے 2 آدمی بچے، ایک میں اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ سب کو وہ انگلی مارتا ہے تاکہ اذان ہونے سے پہلے میں اپنا زہر ڈال دوں، اپنا اثر ڈال دوں۔ اور بھی آج کل تو ہو گیا صحیح رہا ہے، اذان کا اثر نہیں، تکبیر کا اثر نہیں، شیطان کی وہ انگلی جو ہے وہ آدمی بڈھا ہو جاتا ہے مگر وہ انگلی چھوڑتا ہی نہیں، ساری عمر گناہوں میں برباد۔ حالانکہ مجذوب کہتا ہے کہ سب کے سب ہے راہ روے کوئے فلاح، سب کے سب ہے راہ رو کوئے فلاح، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فلاح، ہر طرف بربادی اور فلاح کا مقام دار دورہ ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ سب کے سب ہے راہ روے کوئے فلاح، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فلاح، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فلاح، کون باقی رہے گا؟ ہر طرف سے فلاح کی بربادی ہے، نہ یہ بلڈنگ رہیں گی، نہ یہ عمارت رہیں گی، نہ یہ بنگلے رہیں گے، نہ یہ تخت و تاج رہیں گے، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ زمین، نہ یہ سمندر، نہ یہ دریا، نہ یہ باغ و بہار، کوئی شے نہیں رہے گی، تمام چیزوں کو فنا آ جائے گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی اماں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان کے رجم سے، شیطان کے اثر سے اس لڑکی کو اور اس کے بیٹے کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ نظر اللہ نے قبول فرمائی۔ آگے ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب یہ دن آ رہے ہیں ہم گھر چیک کر دیں، نظر نیاز کے دن ہے، اب پھریں گے نا سوٹیوں پہ بوچھل لٹکا کے، جھمر مرندے کے قافلے بڑھیں کے لاٹیاں کے اٹھے، اکھے آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کا قرآن کتنا پیارا پاک کلام، اللہ کا کلام، جبریل امین کا لایا ہوا کلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر مبارک کا تلاوت کیا ہوا کلام، صحابہ کرام نے پڑھا، ائمہ نے پڑھا، کتبوں نے پڑھا، ابدانوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اب بھی ایک لوگ غریب پڑھتے ہیں۔ ارے کتنی برکت والی کتاب ہے جس میں یہ موجود ہے کہ نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی۔ اب بچی تھی گھر میں پلتی رہی، سیانی ہو گئی، میرے تیرے جیسے ہوتے تو ہیرا تیری کر لیتے نا،
میں نے تو نظر ماننی تھی کہ لڑکا ہوگا، ایک لڑکی ہوگی، لڑکی وہاں کیا کرے گی؟ میں تو نہیں بھیجتی، اور لڑکا ہوگا یا پھر دیکھی جائے گی وہ، اور نہیں تو مولانا ہی مسئلہ بتا دیتا، اس نے اس کے بدلے میں پیسے دیا، بڑا جلدی مسئلہ بدلتا۔ میں کہتا ہوں آج کھانے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پینے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پہننے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، دوا ملاوٹ کے بغیر نہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی۔ کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے وہ محبت کے رنگ میں کرتا ہے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا، وہ رنگ دوسرا پیش کرتا ہے۔ والدہ مریم نے بچی سیانی ہوگی، بیت المقدس، اللہ اکبر، وہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، قبلہ اول 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، 500۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں ہے۔ اللہ جانے 500 سے زیادہ جلیل قبر پیغمبروں کی تمام کی قبریں بیت المقدس میں۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، صالح علیہ السلام کی قبر پہ، ہود علیہ السلام کی قبر پہ، یوسف علیہ السلام کی قبر پہ اسرائیلی کینٹ بناتے پھرتے ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان ڈوب کے نہیں مر جاتا، شرم نہیں آتی، مکان بنانے میں لگے ہوئے ہم سارے، بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مربے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک شادی کے بجائے دوسری شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ بیت المقدس کی کتنی بے حرمتی ہوگی؟ کاش آج وہ لوگ زندہ ہوتے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے غزوات میں، سارے جہادوں میں شریک ہوئے، لیلۃ العقبہ کی رات میں مکے پاک میں آ کر بیعت کی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ 70 سال کی عمر ہے، بدر میں شریک ہوئے، بڑا زخم آیا، احد میں شریک ہوئے، بڑا زخم آیا، حنین میں شریک ہوئے، بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہوئے، 70 سال کی عمر ہو گئی، مدینے پاک میں پھر اعلان ہوا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ 70 سال کی عمر ہے صحابی کی، گھر والوں کو کہنے لگا میرا سامان تیار کرو، جہاد میں جاؤں گا، بیٹیاں، بیٹے، نوہیں، بہویں، گھر والی، بہن، بچے سارے اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگا ابو طلحہ بتیرے جنگ کیے، بتیرے غزوات میں شریک ہوئے ہو، ہر جہاد میں شریک ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی حفاظت کیا کرتا تھا، اندازہ لگا یہ ہاتھ کما کر تیرا بچوں کے لیے لائے گا، بیوی کے لیے لائے گا، خدا کی قسم ابو طلحہ کا ہاتھ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر جلتے جلتے کملی ہو گیا تھا۔
बहुत में सीने पे इतने तीर खाए और बार बार कहता था अबू तलहा, काली कमली वाले सर्वमार के नीचे रखो, मैं चलनी हो जाऊं तेरी जान बच जाए। घर वालों ने बड़ा कहा कि अबू तलहा तेरे जिहाद की ये है, अब 70 साल की तेरी उम्र है, जान में जान नहीं है, अब क्या करेगा जाके। खुदा की कसम जवाब सुनो, आजकल के बूढ़े कहते हैं कि नमाज पढ़ूं रास्ता नजर नहीं आता, वजू सही नहीं रहता, पेशाब के कचरे आ जाते हैं, और अगर अब तू नमाज नहीं पढ़ सकता, अब तू रोजा नहीं रख सकता, अब तुझे कुरान नजर नहीं आता, जवानी में तूने नहीं किया, अब तू कर नहीं सकता, फिर जन्नत भी तेरे बाप की तो नहीं ना। जवानी यूं बर्बाद कर दी, बुढ़ेपे में कुछ बन नहीं पड़ता। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बार बार इसरार करते थे, मैं अब तो अब भी जाऊंगा, मुझे जाना जरूर है, मैं कैसा मुसलमान हूँ। कुरान करीम मुझे ललकारता है, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे बुलाया, रब्बुल आलमीन ने मुझे बुलाया, और दीन पे लोगों ने हमला कर दिया, कुरान पे लोगों ने हमला कर दिया, इस्लाम पे लोगों ने हमला कर दिया। असल बात आखिरी में एक बात समझ लो, हम लोगों में और उन लोगों में फर्क ये था, आज हम मकान को अपना समझते हैं, मकान को अपना समझते हैं, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, मारेंगे भी। मकान अपना है, दुकान अपनी है, जमीन अपनी है, कुरान किसी और का है। इस पर कौन मरे, कौन कहे कुरान मेरा है, दीन मेरा है, ईमान मेरा है, इस्लाम मेरा है, इसके बगैर गुजारा नहीं। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने पाक में हुजूर का मेजबान, अल्लाह अल्लाह, नीचे की मंजिल में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नीचे आराम करूंगा, ऊपर तुम चले जाओ। 2 मंजिला मकान था यूं। अल्लाह हुजूर ने फरमाया तुम ऊपर से अर्ज भी किया या रसूलल्लाह आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, हम नीचे रहेंगे। फरमाया ना, मिलने जुलने वाले आएंगे, बीवी बच्चों को ऊपर रख, हुक्म दे दिया। उलमा ने लिखा है कि अबू अयूब अंसारी और उसकी बीवी ने सारी रात कभी नींद नहीं की, कोने में लगे खड़े रहते थे। नीचे जाए हुक्म के खिलाफ वर्जी है, ऊपर खो जाए, नीचे नबी ऊपर हम। सारी रात जागते, बेअदबी से लड़के मारे, कोने में लगे खड़े रहते। एक दिन पानी बिखर गया छत पे, मामूली सी छत थी। अब बताओ, आज तक दुनिया में कभी सुना है कि अगर पानी छत पे बिखर जाए, डूब जाए, तो जो रजाई थी ना मियां बीवी के ओढ़ने की, उस रजाई को पानी पे डालकर उसे जज़्ब किया, नीचे अगर हुजूर के ऊपर छत का पानी टपक गया तो हम मारे जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आराम फरमा रहे हैं, अपनी रजाई खराब कर दी, हुजूर तक पानी ना पहुंच जाए, तकलीफ ना हो जाए, नींद ना उखड़ जाए, परेशानी ना हो जाए। जामे तिरमिज़ी, मेरी एक बात, जामे तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस मौजूद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो फरमाते हैं कि हर जुमेरात को, तवज्जो करें साहब, हर जुमेरात और हर पीर के दिन हर उम्मती का आमाल नामा हुजूर के सामने पेश किया जाता है।
खुद सोचो, ईमानदारी से सोचो, हमारे ये अमल जब हुजूर के सामने जाते होंगे राजी होते होंगे? कितने खुश होते होंगे हमसे? हफ्ते में 2 मरतबा हमारे नामे आमाल हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाए। चलो मुस्लिम की रिवायत से ही शर्म करनी चाहिए, हमें गैरत करनी चाहिए कि क्या हमारा प्रोग्राम है, क्या हमारा इरादा है, कहाँ जाना चाहते हैं और किधर को चल दिए। वो एक मरतबा की बात बताया, मेरे साथी के 2 बुढ़े थे, हिंदुस्तान से आए, वो बेचारे कराची जाना था, स्टेशन मुल्तान से गए, गाड़ी में चढ़ के ऊपर की सीटों में बैठ गए, जो लेट रहे सामान के वाले ऊपर बैठ गए, जा रहे हैं कराची, गाड़ी जा रही है लाहौर। खूब सफर किया। जब ड्राइवर आया ना, नीचे वालों से पूछा तुम कहाँ जाओगे भाई? कि लाहौर। एक मुद्दा कहने लगा देखो अल्लाह की शान, ऊपर वाले कराची जा रहे हैं, नीचे वाले लाहौर जा रहे हैं। नीचे वाले सारे लाहौर जा रहे थे, ऊपर वाले कराची जा रहे हैं, अल्लाह की शान देखो। उसको अपनी कीमत मुतय्यन करो, उसको अपने नामे आमाल को चेक करो। तो आदमी रात में दिन में ये सोचे कि मेरा रुख किधर को है, किधर जा रहा हूँ, क्या मेरा दफ्तर तैयार हो रहा है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी वक्त में बल्कि यूं फरमाया सहाबा किराम के साथ तशरीफ ले जाने के लिए कि मुझे साथ लेके चलना मैदान जिहाद में। लगा जी आप तो बूढ़े हो गए, आप क्या करेंगे? फरमाया नहीं, बीमार भी हूँ, बूढ़ा भी हूँ, साथ लेके जाना। और सहाबा से कहा कि अगर मेरी रास्ते में मौत आ जाए, मेरी मैयत को फेंकना नहीं, मैदान जिहाद में जाके डाल देना, शायद किसी मुजाहिद की सवारी का पैर मुझ पर आ जाए, क़यामत का दिन होगा, खुदा पूछेगा अबू अय्यूब दुनिया से क्या लाया? अर्ज करूंगा इलाही तेरे महबूब का मेजबान बना था, पर मैं शहीद तो न हो सका, पर तेरे मुजाहिद की एक सवारी का पैर मुझ पर रखा गया था, ये निशानी लेकर आया। इन लोगों के दिलों में यकीन और ईमान समाया हुआ था, उसी पर वो लोग कामयाब थे। और जिंदगी जो थी इन्होंने गिन गिन करके गुजारी, सांस गिन गिन करके लिया करते थे। इसी को कुरान करीम का ताबियम मालिकुम अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। माल भी जान भी अल्लाह के नाम पर जब आदमी खपाता है और यकीन करके खपाता है और पुख्ता यकीन जब दिल में बसा लेता है तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू उसको दुनिया ही में इस किस्म की खुशखबरियां इत्मीनान क़ल्ब अता हो जाता है जिसकी इंतहा नहीं रहती। बेशुमार अल्लाह वालों को हमने सुना और देखा जिनका आखिरी वक्त अजीब तरीके से अल्लाह पाक लाया। अब देखो ना, किसी के बस की बात करें कि एक आदमी अस्पतालों में टिक्के गोली, चीरा पाड़ी, ऑपरेशन, खर्चा पानी, रुपया खर्च, बीवी बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और एक आदमी की मौत इस तरीके से आ जाए कि सर सजदे में रखा, उधर आवाज आई सर तेरा है, सर मेरा है, झोली तेरी है, आटा मेरी है, आजा सजदा ही करता हुआ आजा, तेरी जुबान हो, सुभान रब्बिल आला हो, फौरन मेरे पास आ जा। अभी मैं अपने साथियों से ये भागलपुर से तकरीब लाते हैं, 2 चौधरी सरफराज खान साहब,
ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے اذان دی اور لا الہ الا اللہ کا لاؤڈ اسپیکر نے اذان دی، ٹھیک تھا، اور زمین پہ بیٹھا جان نکل گئی. یعنی اپنی قبر سے اٹھے گا، کوئی کچھ بوستا نہ اٹھے گا، وہ اللہ والا اذان دیتا ہوا اٹھے گا. ابھی انہوں نے بلا رکھی نا رسم کہ قبر پہ اذان دیا کرو. جب ہم پوچھتے ہیں تو بھی یہ قبر پہ اذان کیوں؟ اب وہ جو مردہ ہے نا میت، اذان چھوڑ کے فوراً لوٹا سامتا ہے، وضو کرتا ہے، مسلح بچھاندا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس نے ساری عمر میں اذان سن کر کلمہ منہ سے نہیں نکلا، مسجد کی طرف نہیں گیا، ٹیپ بند نہیں کی گانے کی، دکان بند نہیں کی، ساری عمر تو نماز کو لگائے اس نے رگڑے، اور اب لاکھوں من مٹی بیچ میں ہے، اوپر ملا کھڑا ہوا اذان دے رہا ہے، ملک اب یہ جانا مسجد میں جائے گا اٹھ کے؟ اب تو ضرور اٹھ کے جائے گا. یہ کیسے یہ تمام چیزیں نکالی ہے؟ ہاں، جو حدیث پاک میں ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکیرین آتے ہیں اور اسے زندہ کر لیتے ہیں تو اسے آخر کی نماز کا تنگ وقت نظر آتا ہے، آخر کی نماز کا تھوڑا وقت نظر آتا ہے. تو وہ کہتا ہے دعونی، چھوڑ دو مجھے، میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا، پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا. پھر اس سے کہتے چلو ہو گئی ساری بات، بس اتنی بات چلوانا چاہتے تھے. اس کو فکر ہوتا ہے ہائے ہائے نماز گئی، سورج ڈوبنے کو ہو رہا ہے، دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، توبہ میں سو گیا تھا، نماز کو دیر ہو گئی. پھر اس سے کہتے ہیں جا سب تیرا حساب و کتاب سب ہو چکا ہے. مگر یہ وہی تو کرے گا نا جس نے نماز کبھی چھوڑی ہی نہیں. اور آج ہم دکان سے اگر چل بھی پڑے نماز کے لیے، رستے مل گیا جس سے 10 روپے لینے ہیں، ہوگی گپے شروعات تیرے مکان پہ گیا تھا، تجھے آواز دی تھی، گھنٹی کھڑکائی تھی، پھر بچی نکلی تھی، پھر لمبا قصہ جو شروع کیا نا، لوگ نماز دکان بھی گئی اور نماز بھی گئی. دین اسلام حق ہے، قرآن برحق ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان برحق ہے. اس لیے اپنی زندگی میں غور کرو، بدعت کے پیچھے نہ لگو، شرک کے پیچھے نہ لگو، کفر و نفاق کے پیچھے نہ لگو. اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن ہدایت کا گھر ہے، کلام الہی ہے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو. اس میں جو بات آ جائے وہ صحیح ہے، جو اس میں نہ آئے سارا جہان کہتا رہے وہ بات صحیح نہیں غلط ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کا قدردان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہاں صوفی محمد یاسین ہمارے ساتھی ہیں رام کلی کے، اس کی والدہ انتقال کر گئی. تمام حضرات ان کی بخشش کے لیے دعا کریں. اور کوئی سنگھ میں محمد شریف گل بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو. حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو. اور بھی کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ وہ یاسین کی والدہ بیچاری دنیا سے رخصت ہوگی، مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اس کی بھول اور لغزش اور گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ حاجی دریس صاحب کو اللہ پاک تندرستی صحت عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. اور چودھری نذیر صاحب ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کی بیوی کا زیادہ یوں بھی خیال رہتا ہے کہ وہ ہمارے 12 مہینے کے جمعے کی مقتدیہ تھی، رمضان میں بھی گرمی کبھی جمعہ نہیں چھوڑتی تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی. یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ہم سب کی گھر والے، والدین، آبا و اجداد،
رشتے دار جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، الہی سب کی قبروں پہ کرم فرما یا اللہ، وہ بے کس ہیں بے بس ہیں، تو کریم ہے کرم فرما یا اللہ، رحم کا معاملہ فرما یا اللہ، رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ، رحمت کی بارش عطا فرما یا ارحم الراحمین، رحمت کی بارش عطا فرما یا اکرم الاکرمین، تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے یا عبدالرحمان کی والدہ حاجن میرے ساتھ حج کرنے بھی گئی تھی، بڑی خدمت گزار ہے، طبیعت خراب، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرما۔ یہ محمد یاسین سبزی مارکیٹ میں جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکتوں سے نواز دے، اور جتنے بھی آپ لوگ آتے ہیں دور سے نزدیک سے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ ساتھی ہے، اپنا دوست ہے، میرے حضرت صاحب کا ہی مرید ہے، اللہ پاک قرضے کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و برکت سے نواز دے، ہم سب کی تنگ دستی دور فرما، فراخ دستی عطا فرما یا اللہ، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما یا اللہ، سب کی اولاد کو فرما بردار اور نمازی بنا، ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ، حاسد کے حسد سے بچا، ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا یا اللہ، فتنہ پردازوں سے بچا، اپنی پناہ اور اپنی امان میں جگہ عطا فرما یا اللہ، دین و دنیا کی سلامتی، امن اور عافیت عطا فرما یا اللہ، دین و دنیا کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا یا اللہ، موت کی تلخی سے بچا، قبر کی تباہی سے بچا، حشر کی بربادی سے بچا، جہنم کے دردناک عذاب سے بچا یا اللہ، پل خراب کی سخت اور خطرائن مشکل ترین گھڑی سے بچا یا اللہ، تیری رحمت کام آ جائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ، مسجد مدرسے کے میرے جتنے خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔